بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پہلے ایمان قبول کیا اور مکی زندگی میں مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جب حضور علیہ والسلام نے جنگ بدر کے متعلق مشورہ کیا تو انہوں نے ہی انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ والسلام کی قوم کی طرح نہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آخری دم تک لڑیں گے اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال درجہ کی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں سو زرِ پوش مشرکین کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے تہلکہ مچا دیا۔ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ والسلام کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا قرآن سن کر اللہ کے پیغمبر علیہ والسلام نے فرمایا، یہ عبادت گزار بندہ ہے اور اللہ نے مجھے علی، مقداد، سلمان اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی زندگی میں عشق رسول اور شہادت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بالآخر 70 سال سے زائد عمر پا کر سن 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازہ کی نماز امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت۔ ہمارے جسم میں خون کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا ہے ان میں سے ایک خون ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہو جائے یا خون بننا بند ہو جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ خون کے اندر ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہوتی ہے جس سے وہ پورے جسم میں دوڑتا ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بے جان چیزوں سے انسان کو حیات بخشنے والا خون بناتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ نمبر 2 عورت۔ نمبر 3 نابالغ بچہ۔ نمبر 4 بیمار۔ جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحت و تندرست اور بالغ و مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت معوذتین پڑھنا۔ آپ علیہ والسلام ہر رات جب بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے، پھر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے تھے۔ سر سے ابتدا کرتے اور منہ اور بدن کے اگلے حصہ پر پھر بقیہ بدن پر پھیر لیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اولاد کو ادب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا
1 سا اناج یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کی نظر میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز دنیا سے زیادہ قابل نفرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت دنیا سے ہے، اور اس نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کو پیدا کیا ہے، کبھی بھی اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا۔ آخرت کے بارے میں اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن اعمال کا وزن برحق ہوگا، پھر جن کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ وزن میں ہلکا ہوگا تو ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ طب نبوی سے علاج، راکھ سے زخم کا علاج۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھو رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا، اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخموں پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، جو باتیں کہی گئی رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔